لیکن ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں اسلامی نکاح کے نہ طریقے معلوم ہیں نہ ان کے مقاصد. یہ تو ہوتا ہے ماں باپ بچے یا بچی کے نکاح کا پروگرام بناتے ہیں تو اس کے لیے وہ اس کو ایک خوبصورت جوڑے پہنا کر بنا سنوار کر شادی سے پہلے اس کو مائیوں بٹھاتے ہیں. مسلمان کہلانے والے کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم من حیث القوم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اسلام شاید وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اسلام کا صرف نام ہی ہم نے سنا ہے. ہمارا مزاج اسلامی نہیں ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے آباء و اجداد بھی نام ہی کے مسلمان تھے الا ماشاء اللہ. نہ انہوں نے اسلام کو سمجھا نہ سیکھا نہ کہ اولاد تک منتقل کیا. بس ایک رسم ہے جو چل رہی ہے. اب حضرات کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک اسی لاہور میں اس پر قیاس کر لیں سارے پاکستان کو یا تو گھروں کے اندر ایک مختصر سی تقریب ہوتی تھی تو نکاح خان کو بلا کر نکاح کر دیا جاتا تھا. شروع میں مجھے بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پڑا ہے. یا تھوڑے سے کچھ وسائل رکھنے والے ہیں تو انہوں نے سڑک پر گلی میں ٹینٹ لگا کر راستے بند کر کے وہاں نکاح کی تقریب ہو گئی ہے. ذرا اس سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں تو کسی شادی حال میں, ذرا زیادہ پیسے والے ہیں تو بڑے ہوٹل کے اندر. لیکن ہوتا ایسا ہی تھا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک ایسی شادی میں بھی شریک ہوا جس بچی کی شادی تھی وہ ایک مولوی کی بیٹی تھی. باپ فوت ہو گیا تھا. اس کا چچا مدینہ یونیورسٹی کا فاضل تھا. اس کے دیگر چچا بھی غالباً لاہور جامعہ اشرفیہ سے پڑھے ہوئے تھے. غرض خاندان کے اکثر مرد دینی تعلیم سے وابستہ تھے. لیکن شادی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ مسجد ہے اور یہ سامنے صادق پلازا کے پاس پلاٹ ہے. وہاں پلاٹ کے اندر کرسیاں بچھی ہوئی ہیں اور وہاں نکاح ہو رہا ہے. میں بھی مدعو تھا. تکلیف مجھے بڑی ہوئی. میرے لیے دو راستے سے. ایک تو یہ ہے کہ میں یہ بات کہوں تو اس سارے مجمع کے سامنے ایک تذلیل ہو جائے گی. یہ کیسے مولوی ہیں, کیسے مدینہ یونیورسٹی کی یہ فاضل ہے, کیا پڑھا ہے اس نے. میں نے اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ایک جرم کیا, کتمان حق ہوا, لیکن دل میں تکلیف اتنی ہے کہ اس کے بعد برس گزر چکے ہیں, آج تک میں اس صدمے کو نہیں بھولا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی. اس لیے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. الحمدللہ العظیم بعد از خرابی بسیار, بہت سی خرابیوں کے بعد اب مسلمانوں کو کچھ توجہ ہوئی اس بات کی طرف کہ نکاح سڑکوں پر, شادی ہالوں پر, گراؤنڈوں کے اندر, ہوٹلوں میں نہیں, مسجدوں میں ہونے چاہیے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. میں نے ابھی جو حدیث پڑھی ہے, اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد, نکاحوں کی تشہیر کرو, چھپا کر, پوشیدہ, چھپ کر نہیں کرنے. اس کی حکمت کو آپ سمجھتے ہیں کہ چوری چھپے کے جو نکاح ہوتے ہیں وہ مشکوک ہی ہوتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا نکاحوں کی تشہیر کرو تاکہ سب کو پتہ چلے, کل کو کوئی دعوے دار نہ پیدا ہو. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ نکاح مسجدوں میں کرو. اس میں کوئی حکمت تو ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ غیر مسلم یعنی عیسائی مثال کے طور پر ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ ان کے گرجے میں, چرچ میں جاتے ہیں. بڑا عرصہ پہلے, جو بچے ہیں ان کو تو پتہ نہیں ہوگا, ہمیں پتہ ہے, ہم سے زیادہ عمر والوں کو پتہ ہے, برطانیہ کا جو ولی عہد ہے, اب تو بوڑھا ہو گیا, ہم سے بھی زیادہ بوڑھا لگتا ہے, شہزادہ چارلس, اس کی جب شادی ہوئی
اس کی وہ بیوی جو بعد میں کسی حادثے میں ماری گئی ہے، فوت ہو گئی، اس کی شادی ہوئی تو دنیا میں کروڑہا انسانوں نے اس کی شادی کا وہ منظر دیکھا، وہ باقاعدہ چرچ میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے عبادت خانے کے اندر جا کر نکاح کرنا یہ اس کے منصب کے خلاف نہیں ہے، نہ عہدہ اس سے خراب ہوتا ہے، نہ اس کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ ہمارا مسلمان ہی اس کی شان میں فرق پڑتا ہے، مسجد کی طرف جائیں گے تو شاید ہم تو بریک ورڈ پتہ نہیں کیا کچھ کہلائیں گے، اولڈ قسم کے لوگ ہیں، فرسودہ خیالات کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ذہنوں کے اندر فرنگیت اتنی بیٹھی ہوئی ہماری، نام کے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے پورا خون کا ایک ایک قطرے کے اندر ہمارے اغیار کے جو تصورات ہیں اور ان کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب مسلمانوں کو کچھ خیال ہوا، کچھ ہمارے جیسے لوگوں کی واویلا کرنے سے خیال آیا لوگوں کو کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ ہندو اپنے مندر میں، سکھ اپنے گردوارے میں اور عیسائی اپنے چرچ میں جا کر نکاح کرتا ہے تو اس کی شان نہیں گھٹتی۔ ایک مسلمان کو کیا مصیبت آئی ہوئی ہے؟ دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور سچے دین کا ماننے والا ہوں، اور جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے تو ابلیس وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تلخ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے دوست سن رہے ہیں اور بچے بھی سن رہے ہیں، تاکہ اس حوالے سے سب کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کل آپ کی شادی ہو یا آپ کے کسی عزیز کی تو آپ اصرار کر کے مسجد کے اندر، کسی بھی مسجد کے اندر جو آپ کے قریب کی مسجد ہے اس کے اندر جائیں، اور نکاح مسجد میں ہونے چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے ائمہ مساجد نے، دیگر مساجد میں جو لینے والے ہیں ان کو یہ پتہ بھی ہے یا ان کے اندر اتنی ہمت اور جرأت ہے کہ وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کو جب اولاد بچے جوان ہوتے ہیں ان کی شادی کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے پوری تیاریاں کی جاتی ہیں اپنے اپنے طور پر۔ لڑکے والے لڑکے کی تیاری کرتے ہیں، لڑکی والے لڑکی کی تیاری کرتے ہیں، لیکن شاید ان دونوں فریقوں میں سے اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ شادی کی حیثیت کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے۔ خوبصورت جوڑے پہنا کر اور ایک تقریب کرنے کے بعد، فوٹوگرافی کے بعد پھر دلہن کو دلہا کے ساتھ بھیج دینا، یہ شادی نہیں ہے۔ یہ تو اغیار کی نقالی میں ایک رسم ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے، مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے ہاں انڈیا کے جو ٹی وی چینل ہیں ان کو دیکھنے والے کسی فیملی کے بچے نے اپنے خاندان کی کسی لڑکی کی جب شادی ہوئی تو اس بچے کے ذہن کے اندر ایک تصور جو بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ماں باپ سے، بڑوں سے سوال کیا، ابھی آگ کے ارد گرد پھیرے نہیں لگے، جو اس کے ذہن میں راسخ تھی بات۔ اگر اس کے ماں باپ نے یہ بتایا ہوتا تو اس بچے کے ذہن میں کبھی یہ تصور نہ آتا۔ آگ کے ارد گرد پھیرے لگانا کو سمجھے شادی کے لوازمات میں سے ہے، اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا سے کن سے گلستان من بہاریں برا، دیکھیے کہ کہاں کہاں تک خرابیاں پہنچ چکی ہیں، ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا چیز پل رہی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سب سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھروں کے اندر فضا کو دینی بنائیں، سے شان نہیں گھٹتی۔ بچوں کے سامنے، خواتین کے سامنے وقتاً فوقتاً دینی باتیں رکھیں، ان کا ذہن بنائیں، ان کا مزاج بنائیں، نہیں تو دنیا تو بالآخر چھوڑنی ہے ہی۔ گھر کا جو بڑا ہوگا، گھر کا جو مالک ہے، گھر کے تمام افراد کی گمراہی کا وبال اس کے سر پر ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اللہ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک شخص تم میں سے جواب دہ ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ماتحت بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، مسلمان نوکر ملازم ہوتے ہیں، یہ سب ماتحت ہیں۔ ان ماتحتوں کی ہدایت کا اجر بھی ملے گا اور ان گمراہی کا وبال بھی آئے گا۔ اس لیے آپ نے گھروں کی فضا کو دینی بنائیے، اس سے شان نہیں گھٹتی، بلکہ جب فضا دینی بنے گی تو آپ کو دنیوی لحاظ سے بھی سکون ملے گا اور آخرت میں خدا کے ہاں سرخرو ہو کر جائیں گے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تب سے نکاحوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام
ان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ان کی ماں کوئی نہیں تھی. خلقہ من تراب، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال لہ کن فیکون، اللہ نے انہی کی پسلی سے اپنی حکمت کے تحت ایک خاتون کو پیدا کیا، اماں حوا، جیسے ہماری حدیث کتاب میں آتا ہے. اور اماں حوا کو ان کی بیوی بنایا، اور ان دونوں کے ملاپ سے ان کی نسل چلی. اس وقت سے لے کر آج تک نسل انسانی اسی طریقے سے چل رہی ہے. سابقہ شریعتوں کی شادی بیاہ کا دستور ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ قرآن کریم نے ہمارے سامنے جو کچھ انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں وہ حالات بیان کی جو ان انبیاء کی دعوت ہے، دعوت توحید. انہوں نے اپنی قوموں کو نکاح کے جو اصول بتایا، ہم قرآن کریم میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. ان کی زکاتیں کیسی تھیں، ان کی نمازیں کیسی تھیں، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. ان کی شریعتوں کے تمام معاملات قرآن میں موجود نہیں. جو اصل مسئلہ تھا، بنیادی مسئلہ اللہ کی توحید کا مسئلہ، وہ تمام انبیاء کی دعوت مشترک تھی، وہ قرآن کریم بیان کی، وہی ہمارے سامنے ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیے، لیکن ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، کیا کیا نام تھے ان کے. مجھے دکھ سے بات کہنی پڑتی ہے، میں آپ سے گلہ نہیں کرتا، میں اس آدمی سے گلہ کرتا ہوں جو مسجد کا امام بنایا گیا ہے. اس کو نہیں پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کیا کیا نام تھے اور کس کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر تھے مسلمان وہ کتنے تھے، وہ نہیں بتا سکے، ایک دو کو چھوڑ کر نہیں بتا سکا. اسی سے اندازہ کر لیجئے تو عوام الناس کو کون بتائے گا. لوگوں کو بس اتنی ضرورت ہے کہ ہمارا امام ہماری 2 رکعتیں پڑھا لیتا ہے، ہمارا بچہ پیدا اس کان میں اذان پڑھ لیتا ہے، جنازہ پڑھا لیتا ہے بس، یا ختم پڑھا لیتا ہے. ختمی لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ نہ ہمیں دین کی ضرورت ہے، نہ اس سے زیادہ دین جاننے والا امام ہمیں چاہیے. تو پھر ایسا ہی ہوگا جو کچھ ہمارے ساتھ بیت رہی. کہنے کا مقصد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 13 تھی. یہ حضور کے لیے اجازت تھی، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن حضور کی امت کے لیے 4 ذکر کر کے پابندی لگا دی، اس سے آگے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ 4 کی اجازت بھی اس شرط میں کہ عدل و انصاف اگر ہے تو تب کریں گے، ورنہ ایک پر بس کرنا پڑے گا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرنا ہوگا. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. جس سورہ مبارکہ میں خواتین اسلام مسلمان عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، اسی سورہ مبارکہ کے بالکل شروع کے اندر اس کا ذکر ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح میں لاؤ جو تمہیں پسند ہیں، 2 2 3 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پر اکتفا کرو گے. خیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ازواج مطہرات نکاح میں لائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال عمر تک پہنچے ہیں، ایک ہی بیوی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب نکاح کیا تھا حضور نے، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی. سیدہ خدیجہ 25 سال تک زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا انتقال ہو گیا اس وقت جب حضور کی جو چڑھتی جوانی تھی، بھرپور جوانی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرا نکاح کوئی نہیں کیا. اس میں کوئی حکمت تھی؟ تو 12-13 سال کی جو زندگی ہے، 50 سے لے کر 63 سال، اس کے اندر باقی تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اس میں حضرت سودا بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت ام حبیبہ بھی ہیں، دونوں زینب بھی ہیں، زینب بنت خزیمہ بھی، زینب بنت جاش بھی، حضرت صفیہ بھی ہیں، حضرت میمونہ بھی ہیں، حضرت جویریہ بھی ہیں، حضرت ریحانہ بھی ہیں، اور حضرت ماریہ بھی ہیں، اور حضرت ام سلمہ بھی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہن. اور ان میں یہ میں بتا دوں کہ 2 ازواج مطہرات میں ایسی تھیں کہ 5 بچے ساتھ لائی تھیں. میں نے
ایسی ضمناً بات کہنی پڑتی ہے، ایک عالم سے پوچھا جو بہترین عالم ہے، بہترین کتابیں لکھنے والا ہے، تو انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربائب کتنے تھے، یعنی وہ بچے جن کی حضور نے پرورش کی۔ تحقیق جب نہ کرے انسان تو پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 5 بچے لائی تھی، 1 بیٹی اور 4 بیٹے، اور حضرت ام سلمہ بھی 5 بچے لائی تھی، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ اور حضرت خدیجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے 6 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، 6 یہ اور 5 11 اور وہ 5 16 اور 1 حضرت ماریہ سے، 17 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفالت فرمائی ہے، لیکن ہماری اکثریت کا معلوم نہیں ہے۔ خیر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت انداز سے ازواج مطہرات کے حقوق ادا کیے، پوری زندگی میں کسی ایک زوجہ مطہرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں ہوئی۔ حضور بہت بڑے امیر دولت مند انسان نہیں تھے کہ دولت کے ریل پیل تھی، نہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورا ہفتہ ایسا نہیں گزرا نبی کے گھرانے پر کہ گھر والوں نے سب پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، کبھی مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز سے اپنے گھر کا نظام جو چلایا ہے۔ آج تو سب کچھ ہونے کے باوجود شکایتیں ہوتی ہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، شکایتیں نہیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 بیٹیوں کے نکاح بھی کیے ہیں، 13 ازواج مطہرات نکاح میں لائے ہیں، اور 4 صاحبزادی نکاح کر کے دی ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو رسول اللہ کے خدام و غلام تھے، ان کی کتنی ازواج اور ان کی کتنی بیویاں تھیں، رسول اللہ نے نکاح پڑھے ان کے، حضور کی تعلیم کے مطابق سب کچھ ہوا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی جن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے نکاح کیے بھی ہیں، نکاح کر کے دی بھی ہیں بچیاں، اور امت کو سبق بھی دیا ہے۔ ہاں، آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ آنکھیں بند کر لیں نبی کی تعلیمات سے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، ہندوانہ طریقے معلوم ہیں، کیا پھیرے معلوم کیے جاتے ہیں، چھوٹے سے بچوں کو معلوم ہے، لیکن نبی کا طریقہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں۔ صحابہ اکرام کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج جس کے پاس پیسے ہیں وہ اتنی خرمستیاں کرتا ہے، وہ تماشا دیکھتا ہے۔ یہاں میں نام نہیں لیتا، ایک آدمی دودھ کا کاروبار کرتا ہے، اس کے بیٹے یا بیٹی، غالباً بیٹی، اس کی شادی تھی، ہمیں بلایا۔ یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا کوئی حق تو نہیں بنتا، اس نے عزت دی ہمیں، لیکن جا کر میں نے وہ سارا منظر جو دیکھا تو میں تو چکرا گیا، سچی بات یہ۔ اور وہاں موجود جتنے آدمی تھے، ہم نے پوچھا کہ یہ جو سیٹ اپ ہے کسی کیا کچھ اس پر خرچ آیا ہوگا؟ ابھی جو کھانا کھلانا ہے مدعوین مہمانوں کو وہ تو الگ بات ہے، وہ جو کچھ نظام تھا تو کہنے لگے ہمارے اندازے میں تو کم سے کم 40 لاکھ روپے کے اس پر خرچ آئے ہوں گے۔ اس سے آگے دیکھیے تو یہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے کہ اس پر خدا کی رضا ہے، یا یہ پیسہ اس اندازے خرچ ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی کا یہ کام ہے؟ یہ پیسہ جو خدا نے دیا ہے اس کام کے لیے دیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار لوگ جو ہے بھوکوں سے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو بیچ رہے ہیں، کہ اللہ نے نہیں پوچھنا کہ تمہارے پاس جتنا پیسہ جو تھا اس کو اس فضولیت پر اڑایا ہے۔ اس خودکشی کرنے والے انسان کا پتہ معلوم کہ اس کے گھر میں کیوں نہیں پہنچا تم؟ بڑا مشکل مسئلہ ہوگا میرے دوستوں۔ غریب آدمی، بالکل جو نادار آدمی ہے، اگر اس کے اندر اور کوئی برائی نہیں، وہ صدیوں پہلے جنت میں جائے گا اس دولت مند سے جو ہے صاحب ایمان، لیکن اس کو حساب دیتے 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 اللہ جانے کتنا ٹائم گزر جائے گا۔ تو پیسہ خدا نے دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، محتاج نہیں بنایا خدا نے کسی کے ہاتھ پھیلانے، لیکن اس پیسے کے تقاضے یہ ہیں کہ اس ایک ایک پائی کے بارے میں خدا پوچھیں گے کہاں خرچ کیے۔ تو دولت مند لوگ شادی بیاہ پر خوب پیسہ اڑاتے ہیں، لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں۔ صحابی بھی غریب نہیں ہماری طرح، بہت بڑا دولت مند صحابی، جس کو آج کے زمانے کا کروڑ پتی آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف
اور ہے بھی وہ صحابی جو ان 10 خوش نصیبوں میں سے ایک ہے، 10 مبشر جنت کے، جن کو حضور نے فرمایا تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی اس طرح حدیث کے اندر موجود ہے، ان کا نام ہی بن گیا 10 مبشر، وہ 10 خوش نصیب مبشر بالجنت ہے جو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اور ان کے ایک اور اعزاز ان کا یہ ہے کہ ایک موقع پر حضور نے ان کی اقدام نماز پڑھی ایک سفر میں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں پہنچے، یعنی مسجد نبی میں نظر نہیں آئے۔ جب آئے رسول اللہ کی خدمت میں ملاقات ہوئی تو حضور نے پوچھا عبد الرحمن کہاں تھے آپ؟ 2-3 دن نظر نہیں آئے۔ یہ تو ممکن نہیں ہوگا ایک مسلمان ہو مدینہ میں رہنے والا اور مسجد نبی میں نہ آئے، حضور کی اقدام میں نماز نہ پڑھے، یہ پاکستان تھوڑا ہی تھا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ قصہ میں کیوں سناتا ہوں؟ ایک تو یہ کہ سارے مدینہ والوں کو پتہ نہیں کہ اتنے بڑے دولت مند کا نکاح ہو رہا ہے اور وہ خوب ڈھول ڈھمکا نہیں ہوئے، وہ شان و شوکت نہیں ہوئی، اور اس حد تک سادگی کے ساتھ نکاح کیا، اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو پتہ نہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عبد الرحمن بن عوف نبی کی تعلیم یہ تھی کہ یہ پیسہ جو میرے ہاتھ کے اندر ہے یہ ان فضولیات پر اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں اس پر خدا کا شکر ادا کریں کہ کسی کے محتاج نہیں، لیکن ان وسائل کو آپ اپنے جائز، یہ میرا ایک جملہ نوٹ فرمائیے، اپنے جائز ضرورتوں پر جائز طریقے سے خرچ کریں، باقی جو پیسہ ہے اس کو خدا کی مخلوق جو خودکشیاں کرنے پر مجبور اس تک پہنچیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ آپ کے دروازے پر آ کر بھیک مانگے گا، آپ اس تک پہنچ کر خاموشی کے ساتھ اس کی مدد کر لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے آپ کے رشتہ داروں میں جو اتنے خوددار ہوں گے کہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ضرورت مند آدمی ہے، جا کر اس کو یہ نہ کہیں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تاکہ اس کی خودداری مجروح ہو، بلکہ کوئی بہانہ بنا کر بچے کو انعام دے رہا ہوں، کوئی بہانہ بنا کر دیا جا سکتا ہے، کسی بہانے سے بھی۔ میرے سامنے ایک آدمی نے، اس زمانے کا خوش نصیب مسلمان، اس نے اپنے کسی ملنے والے کو جو واقعتاً ضرورت مند تھا اس کو ایک اچھی خاصی رقم دی۔ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، سر دس آپ اس کے مالک ہیں، بعد میں بتاؤں کیا کرنا ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ مالک شاید واپس کر دیں، بعد میں بتاؤں کہاں خرچ کرنے، اور پھر بالواسطہ کس طریقے سے معلوم کر لیا کہ آپ کے لیے دیے گئے ہیں، خود انہوں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ وہ اپنے اس پیسے کو جو خدا اس کی ایک ایک پائی خدا کی نعمت ہے اس کو اس کے مقاصد سمجھ کر اس کو اس جگہ پر خرچ کریں جہاں خرچ کرنا چاہیے اور ناجائز خرچ نہ کریں۔ ایک بات تو یہ میں نے عرض کرنی تھی کہ شادی بیاہ کے موقع پر فضول پیسہ اڑایا جاتا ہے، اس سے بچیں۔ دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں کے آپس میں حقوق ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے ہاں گھروں کے اندر جو جھگڑے ہوتے ہیں، ساس بہو کا جھگڑا، اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ نہ بہو کو پتہ ہے کہ میری ساس یا میرے شوہر کے حقوق مجھ پر کیا ہیں، نہ ساس کو اور شوہر کو پتہ ہے کہ میری بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جس طرح کے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر شریعت کے مطابق، اور مردوں کو اللہ نے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے زندگی گزارنی ہے تم نے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں کوئی چیز ناگوار بھی گزرے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، یہ عین ممکن ہے کہ تمہیں آج ہے کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے، اچھی نہیں لگتی بیوی کی، اس کی باتیں نہیں اچھی لگتی ہیں، کچھ اور ہوں، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے اندر خیر کثیر پیدا کر دیں گے۔ قرآن کریم میں اسلوب بدل بدل کے یہ مسئلہ سمجھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ حدیث میں ہمیشہ سناتا ہوں، اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي،
اور اپنی مثال پھر کہ تم سب کے مقابلے سن لو میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ کسی بیوی کو زندگی بھر حضور سے کوئی شکایت نہیں ہوئی. اور ایک دوسری حدیث میں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور جس کا سب سے اچھا سلوک اپنی بیوی سے. تو سلوک بدل بدل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا فرمایا. اس کی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ معاشرے کے اندر ایسا دور شاید اس زمانے میں بھی ہو یا مستقبل کا اندازہ حضور نے فرما لیا کہ لوگ ایسے ہوں گے، لوگ سمجھیں کہ یہ ہماری دھوبن آ گئی، ہمیں کپڑے دھو کر دے گی، باورچن آ گئی کھانا پکا کر دے گی. نہیں، وہ دھوبن بھی نہیں ہوتی، باورچن بھی نہیں ہوتی. اگر وہ کام کرتی تو یہ اس کا احسان ہے. اور ٹاکیاں لگانے والی بھی نہیں ہوتی. دیکھیے اس کی قربانی دیکھیں، سب سے بڑی قربانی عورت کی ہوتی. اس نے ماں چھوڑی، اس نے باپ چھوڑا، بہن چھوڑی، بھائی چھوڑا، ماں باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، وہ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. پھر وہ کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ کھانا بھی پکاتی ہے، وہ برتن بھی دھوتی ہے، وہ ٹاکیاں بھی لگاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بچے پیدا کرنے والا بنایا. بچے پیدا کرنے کی تکلیف بھی وہی اٹھاتی ہے بالآخر. شوہر تو نیند کے خراٹے بھر رہے ہوتے ہیں اور وہ حمل کے ایام کی تکلیف بھی وہی اٹھاتی ہے. پھر اس کے بعد بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو ساری رات بچہ روتا ہے یا پیشاب کر جاتا تو اپنی نیند خراب کر کے قربان کر 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 کس طریقے سے اس کو پالتی، کئی سال تک وہ اس کے جسم کو سمجھے خون پیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے پوچھا من ابر یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ حضور نے فرمایا امہ کا، تیری ماں ہے. پھر پوچھا سما من، پھر کون ہے؟ فرمایا امہ کا، تیری ماں ہے. پھر پوچھا سما من، پھر کون ہے؟ فرمایا امہ کا، تیری ماں ہے. چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ ہے. ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں نا، تو میں اس برخوردار سے بھی کہوں گا اور اس حوالے سے سب دوستوں سے کہوں گا جو شادی والے ہیں وہ بھی، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، اور جو کرنے والے ہیں، کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی، اپنی بیویوں کو عزت دو. میرا یہ جملہ یاد رکھیں، اس کو بھول نہ جانا. اپنی بیویوں کو عزت دو، ان سے عزت لینی ہے، ان کو عزت دو. وہ آپ کی دیکھیے قربانی تو انہوں نے دی، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، لیکن آپ اس کو وہ عزت دیں گے جس کی وہ حقدار ہے. وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دے گی. ایسا ہوتا ہے، بیوی جان قربان کر دیتے اپنے شوہروں پر، لیکن اس کو عزت ملنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ ماں باپ نے اس آدمی کے حوالے ہمیں کر دیا ہے، ماں باپ مر گئے ہیں، بھائی اپنے اپنے بیویوں کو لے کر سنبھال بیٹھے، اب ہمارا پیچھے سے پریشان ہے، حال کوئی نہیں. پھر وہ سمجھوتا کر کے رہیں. شوہر اس کو گالیاں بھی دے، ماں باپ کی گالیاں بھی دے، اس کو مارے پیٹے، برا بھلا بھی کہے، اور خاموش ہو کر بیٹھے، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اب میرا پیچھے کوئی ہے نہیں. لیکن اس کے دل میں شوہر کی عزت نہیں ہوگی. میں سب دوستوں سے کہتا ہوں، میرے لیے بھی ہے، اس کے دل میں شوہر کی عزت نہیں ہوگی. وہ بامر مجبوری بیٹھی ہوئی بیچاری، اس کو راستہ کوئی معلوم نہیں ہو رہا. اپنے گھر کو، اور یہ آخری جملہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، گھر کی فضا کو خوشگوار بنائیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا، کل اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے جب نوازیں گے تو وہ اولاد، بچے جب سن شعور کو پہنچیں گے، دیکھیں گے میری ماں اور میرے باپ کا آپس میں کتنا خوبصورت سلوک ہے، کتنے پیار سے رہتے ہیں. تو وہ بچے جو ان کے دل و دماغ میں وہی چیز پڑے گی اور معاشرے کے اعلیٰ افراد بنیں گے. اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہے، تلخی رہی ان کی، اور بچوں نے وہ تلخی دیکھی ماں اور باپ کی، تو ان کے ذہنوں کے اندر وہ تلخی پیدا ہوگی. وہ کرمنل قسم کے بچے بنیں گے، وہ معاشرے کے اعلیٰ افراد نہیں بنیں گے. اپنے خاندان کو، اپنے نسل کو بچانے کے لیے لازمی ہے اپنے جذبات کو قربان کر دیں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. دیکھیے، بیوی کسی ماں باپ کی اولاد، شوہر کسی ماں باپ کی اولاد، ہر ایک کا اللہ نے مزاج الگ بنا، جسم الگ ہے تو مزاج بھی الگ بنائے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی جو آئی ہے وہ 100% ہم مزاج ہو. اگر ہے تو یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، نہیں ہے تو یہ ممکن ہے اس واسطے کہ جسم الگ ہیں تو خیالات بھی الگ ہوں گے. کسی وقت بیوی سے کوئی ایسا جملہ سرزد ہو جائے گا جو اچھا نہیں لگتا آپ کو، فوری طور پر غصے میں نہ ہے، اس لیے کہ وہ الگ ماں باپ کی اولاد ہے، الگ ماحول میں پلی ہے، آپ الگ ماحول میں پلے ہیں.
فوری طور پر اس رد عمل نہ ظاہر کریں، غصے میں نہ آئیں، غصہ ختم ہو جائے گا کسی دوسرے موقع مناسب وقت کے اندر کہیں کہ دیکھیے فلاں وقت میں آپ نے ایک بات کہی تھی وہ کچھ اچھی نہیں لگی، آئندہ احتیاط کریں آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دانا لڑکی جو ہے گی وہ شکر گزار بھی رہے گی کہ میرے شوہر کو اچھی نہیں لگی، لیکن اس کے باوجود اس وقت میں نے اس میں غصے کا اظہار نہیں کیا، تو آئندہ کے لیے بہت محتاط رہے گی۔ دیکھیے ہماری مائیں جن کی ہم اولادیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد تھے، یہ دنیا کا نظام پروردگار نے ایسا بنایا کہ ہر لڑکی جب جوان ہوتی ہے اس نے اپنے ماں باپ کو گھر چھوڑنا ہے، اپنے شوہر کے گھر جانا ہے۔ ہم بھی اسی طریقے سے سارے کے سارے اس طرح بیٹھے ہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں، پھر مجھے خیال آتا کہ پتہ نہیں مناسب تھی کہ نہیں۔ میں مزاج کا بڑا سخت آدمی تھا، اپنے بچپن کے اندر اسکول کے زمانے میں اتنا سخت آدمی تھا کہ اگلے ہی جملے پر میرا ہاتھ اٹھ جاتا تھا۔ میری والدہ بہت پریشان رہتی تھی کہ یہ اتنا بد مزاج آدمی ہے، تلخ مزاج ہے، اس کو کل یہ جوان ہوگا تو اس کی شادی کس سے کرائیں، کون لڑکی اس کے ساتھ گزارا کر سکے۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں۔ میں جب اسکول سے واپس آتا بچپن کی کچھ حماقتیں آدمی کو یاد آتی، پھر ہنسی آتی۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا، والدہ کبھی مجھے چھیڑتی ہیں، یعنی ہم نے جو اسکول میں جانا تھا یہاں سے جیسا کہ امامیہ کالونی یا اس سے بھی آگے پیدل، اس زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور نہ گھر سے کھانا لے جانے کا دستور تھا، صبح جو کچھ کھایا شام کو واپس آتے تھے۔ بچپن میں آدمی پتہ ہے کہ بھوک لگتی ہے تو والدہ کبھی چھیڑنے کے لیے کہہ دیتی ہیں آج تو میں نے کھانا نہیں پکایا، تو غصہ اتنا تھا کہ وہاں سے اپنے بستہ اٹھا کر ہمارا دور جا کر لگا۔ یعنی یہ بچپن کی حماقتیں میں ذکر کر رہا ہوں، ہوتی ہیں۔ تو والدہ کہتی پتہ نہیں تمہارے ساتھ کوئی لڑکی گزارا کرے گی کہ نہیں۔ مجھے خود خیال آتا کہ میری ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ تو بڑا بد مزاج آدمی۔ پھر جب میں پڑھنے کے لیے نکلا ایک دو موقع ایسے گزرے ہیں، میری عادت کبھی شرارت کرنے کی نہیں رہی، شرارتی نہیں رہا، لیکن جس نے شرارت کی ہے پھر اس کو سزا بھی ملی۔ جسمانی طور پر ذرا مضبوط تھا تو کوئی آگے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گجرا والا میں قلعہ دار سنگھ جب پڑھتا تھا، ایک دفعہ ایک طالب علم کو مارے، پتہ نہیں کون تھا، مدت گزری 50 سال ہو گئے، ایک دفعہ یہاں جامعہ اشرفیہ میں، اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے خیال گزرا کہ میں تو بڑا ہی بد اخلاق آدمی ہوں، بد مزاج ہوں، ہر آدمی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگی یا اللہ میرے مزاج میں تبدیلی کر دے۔ الحمدللہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ بڑے کریم ذات ہیں کہ میری شادی کو 46 سال ہو گئے، 47 سال یہاں ہیں۔ مارنا درکنار، گالی دینا تو خیر مزاج میں نہیں ہے، الحمدللہ نہ ماں باپ نے سکھائی ہے۔ جیسے کہتے ہیں انگلی لگانا اس طرح، وہ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے مزاج بدل دیا، تو وہ اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا، دعا بھی سنتا ہے۔ مزاجوں میں سختی تلخی ہوتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ میرا رب ضرور کرم فرمائیں گے۔ تو اپنے بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ تو کریں ہی نہ، یہ تو سوچیں بھی نہ۔ گالی دینا، مارنا پیٹنا یہ انسانیت نہیں ہے۔ جو لڑکی آپ کی زبان سے نکلی ہوئی جملے کو اگر نہیں سمجھ سکتی تو آپ کی مار سے کیسے سمجھے گی؟ یہ جانوروں والی خصلتیں، مارنے والا کبھی بھی کام نہ کرنا، نہ ایسا نہیں کرنا۔ حکمت عملی دانائی کے ساتھ اس کو بات سمجھائیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو بالادست قوت بنایا ہے اور اللہ نے اس کی عقلی قوتیں میں زیادہ رکھی ہیں، وہ بات سمجھا سکتا ہے اپنی بیوی کو۔ معقول بات جب کرے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو انشاءاللہ زندگی ساری کی ساری خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ جو اولاد سے نوازیں گے وہ اولاد ہی بڑی اچھی گزرے گی۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے میں آپ حضرات کو تھوڑا سا وقت لیا ہے، کیونکہ کوئی ایسا کرتا نہیں۔ یہ جو مسجدوں کے آپ کے نکاح خواہ ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی بس رجسٹر منگوایا، خطبہ نکاح پڑا، یہ جا وہ جا، کسی کو بات سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بہرحال میرا ایک مزاج ہے، میں معاشرے کے اندر یہ ابتری جب دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب مسلمان میرے بھائی ہیں، اس واسطے میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے گھروں کے اندر اچھی بات پہنچ جائے۔ اللہ نے کسی کو عمل کرنے کی توفیق دے دی تو انشاءاللہ اس کا گھرانہ بھی سنور جائے گا اور مجھے بھی اللہ کے اجر مل جائے گا۔